انتہائی اہم موضوع پر ایک روزہ کنونشن میں شرکت کی دعوت دی۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان اپنی تاریخ کے ایک بہت ہی اہم دور سے گزر رہا ہے۔ بہت ساری کامیابیاں بھی اللہ کی مہربانی سے ہمیں حاصل ہوئی ہیں، اور ہمارے سامنے بہت سے چیلنجز بھی ہیں، اور ان چیلنجز پر قابو پائے بغیر ہم اپنا مستقبل جو ہے اس کو محفوظ نہیں کر سکتے، ترقی نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو میں کوثر صاحب کا بھی اور IRI کے ہمارے DG کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھا انیشیٹو انہوں نے لیا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں پارلیمنٹیرین کا ایک رول ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو محلوں میں، سڑکوں میں، پبلک کے سامنے جاتے ہیں، اور پھر 4-5 سال کے بعد انہوں نے دوبارہ عوام کی عدالت میں جانا ہوتا ہے۔ تو ان کی کمیونیکیشن جو ہے ہمیشہ عوام کے ساتھ رہتی ہے۔ تو اگر ہم ان کو مضبوط کریں گے، ان کو تمام جو ہمارے نیشنل چیلنجز ہیں ان میں انگیج کریں گے، تو پھر اس سے بہت ساری بہتری جو ہے ہماری قوم میں، ہمارے ملک میں آ سکتی ہے۔ تو جب میں نے کامیابیوں کا ذکر کرتا ہوں تو اس سے میرا خیال میں سب سے بڑا چیلنج ہمارے ملک کی تاریخ میں کووڈ-19 تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ باہر کی دنیا جو ہے، جتنے بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، وہ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان میں 3 کروڑ لوگ جو ہیں کورونا سے متاثر ہوں گے، ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہوگی، مریض فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوں گے، ڈاکٹرز نہیں ہوں گے، نرسز نہیں ہوں گی، ہسپتال میں بیڈز نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری قوم نے، ہماری خواتین نے، ہمارے ڈاکٹرز نے، ہماری نرسز نے، ہماری حکومتوں نے اور ہمارے رینجرز نے، افواج پاکستان نے، تمام نے ایک ٹیم بن کر کووڈ-19 کا مقابلہ کیا، اور ماشاءاللہ یہاں پر ہم کرونا کو کنٹین کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ لیکن میں ایک درخواست ضرور کروں گا کہ خدا کے لیے اگلے 2-3 مہینے بھی ابھی چیلنجز ہیں، ابھی احتیاطی تدابیر جو ہیں ہمیں اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم کرونا پہ قابو جو ہے وہ پا سکیں۔ معزز خواتین و حضرات، ادارہ تحقیقات اسلامی کی کاوشوں سے تیار کیا گیا متفقہ قومی بیانیہ پیغام پاکستان اقوام عالم کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک باوقار اور عزت مند قوم ہونے کی حیثیت سے یہ متفقہ بیانیہ نہ صرف ہمارا لائحہ عمل ہے بلکہ قوموں کی برادری میں قابل فخر اعزاز بھی ہے۔ اور میں یہ بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں ایکسٹریمزم، انتہا پسندی کی لہر دوڑ رہی ہے۔ وہ قومیں جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہلاتی تھیں، جو قومیں اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا چیمپئن کہتی تھی، ڈیموکریسی کا چیمپئن کہتی تھی، پیپلز رائٹس کی بات کرتے تھے، آج ہم ان کو میں دیکھ لیں کہ انتہا پسندی بڑھ رہی ہے، چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، چاہے وہ یونائٹڈ کنگڈم ہے، یورپ ہے۔ وہاں پر جو اسلامہ فوبیا، اینٹی امیگریشن پالیسی، یہ ساری چیزیں وہاں الیکشن لڑنے کے لیے پاپولر سلوگن بن گئے ہیں۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنے علماء کرام کو بہت احترام کے ساتھ یہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور یہ بات میں دنیا میں بھی ریکارڈ پہ لینا چاہتا ہوں کہ انٹر فیتھ ہارمنی پہ جتنا کام پاکستان کا علماء کرام کر رہا ہے، دنیا میں کہیں یہ کام نہیں ہو، اور یہی وجہ ہے کہ ہم پہ مشکلات آتی ہیں۔ دیکھیں، جب میں برطانیہ میں تھا تو ہمارے لیے سب سے بڑا مشکل مسئلہ یہ ہوتا تھا، ہمیں اس سے بڑی دکھ ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی کہ اگر ایک آدمی مسلمانوں میں جو انتہا پسند ہے یا جو بات کو سمجھتا نہیں ہے، وہ نادانی میں کوئی بات کر دیتا تھا، تو اس کے سارے وہ مسلمانوں پہ شاپ لگا دیتے کہ سارے مسلمان ایسے ہیں، حالانکہ یہ ایک انڈیویجول کا فیل ہوتا تھا۔ تو یہاں پر بھی پاکستان میں محرم الحرام کے دوران یا جو بھی، اگر کوئی شیعہ 1% یا سنی یا وہابی یا دیوبندی اہل حدیث، ان میں ایک شخص اگر کوئی غلط بات کہہ دیتا ہے تو ہمیں اپنے آپ میں لڑائیاں نہیں ڈالنی چاہیے،
ایک بات پہ جب میں نے علماء کرام کی میٹنگ برائی محرم الحرام کے بعد، بہت سیریس صورتحال بن گئی تھی، بڑی ٹینشن تھی، یہاں پر حالات خراب ہو سکتے تھے، تو میں نے تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام کو بلایا، اور میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ تمام اس بات پہ متفق تھے کہ اہل بیت، صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کی کسی صورت میں بھی تنقید برداشت نہیں کی جائے گی۔ تو یہ سارا ہمارا مشترکہ فیصلہ ہے، اور یہ جو پیغام پاکستان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دس کین بی رول ماڈل فار دا ورلڈ، لیکن بدقسمتی سے ہم اس پیغام کو پاکستان میں بھی نہیں عوام تک پہنچا سکے تو دنیا میں کیا پہنچا دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ بن سکتا ہے، تو ہمیں اس ڈاکومنٹ کو نہ صرف اپنے فیوچر جنریشنز کو، ان لوگوں کو بھی اس بارے میں بتانا چاہیے، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کو بھی انگلش میں یا جو بھی وہاں کی زبانیں ہیں، مختلف زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشن کر کے دنیا کے دوسرے ملکوں تک بھی پہنچائیں۔ مجھے خوشی ہے کہ پنجاب میں امن و امان کو بہتر بنانے اور عوام الناس کو ممبران قومی و صوبائی اسمبلی کے ذریعے صحت مند سرگرمیوں میں شامل کرنے کے لیے ایک مربوط قومی ضابطہ اخلاق بنانے کے لیے آج کا کنونشن منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس کنونشن میں ممبران اسمبلی کی آراء کی روشنی میں ایک ایسا لائحہ عمل ترتیب دیا جائے گا جو سماجی ہم آہنگی و فرقہ وارانہ کشیدگی کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ ممبران پارلیمنٹ لوگوں کے بہت قریب ہوتے ہیں، وہ ان کو جانتے ہیں، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ذریعے قومی بیانیہ کی اشاعت اور امن و امان کے قیام میں ان سے مدد لینا بہت مفید ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان کوششوں کے ذریعے مذہبی رہنماؤں، خواتین اور نوجوانوں کو بھی بامقصد طریقوں سے امن و امان کے قیام کی سرگرمیوں میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو جب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو پولیٹیشنز ہیں، ممبرز آف قومی اسمبلی ہیں، یہ بہت اہم ہیں، لیکن میں یہ بات آج اکنالج کرنا چاہتا ہوں آپ سب کے سامنے کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ پولیٹیشن سے بھی اہم ہیں۔ میں سچی بات کہتا ہوں کہ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جب پولیٹیشین کوئی میٹنگ کرنا چاہتا ہے یا کوئی پبلک میٹنگ کرتا ہے تو بڑی مشکل سے لوگوں کو لیتے آتے ہیں، کبھی بسوں میں لے کے آتے ہیں، کبھی ہم ان کا کسی طریقے سے ذمہ لگاتے ہیں، آپ نے 10 لے کے آنے ہیں، آپ نے 20 لے کے آنے ہیں، تو لوگ بڑے مشکل سے ایک جگہ پہ اتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کے پاس تو ہر جمعۃ المبارک کو کروڑوں لوگوں کا پلیٹ فارم موجود ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو پیغام، جو میسج ہمارا مساجد کے ذریعے جا سکتا ہے اور جو وہ انفلوئنس رکھ سکتا ہے، وہ کوئی اور جو ہے میڈیا یا دوسرے نہیں کر سکتے۔ میڈیا کا اپنا بہت اہم رول ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کو بھی اپنا رول جو ہے ہر وقف جو ایشوز ہیں ان پہ اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ انتہا پسندی، فرقہ پرستی نے ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے جس کی وجہ سے باہمی برداشت کم ہو رہی ہے۔ آداب اختلاف کا نہ ہونا یا ان کا کم سطح پر ہونا ہمارے سماج اور خاص کر ہماری یونیورسٹیوں کے لیے ایک چیلنج ہے۔ یونیورسٹیوں میں تحقیق، تعلیم اور تربیت کے لیے فکری آزادی ضروری ہے۔ فکری آزادی کے بغیر نہ تو تحقیق کے نئے گوشے سامنے آ سکتے ہیں، نہ ہی ملکی استحکام کو درپیش چیلنجز کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے یونیورسٹیوں میں تعلیم و تربیت کے ایک لازمی عنصر کے طور پر آداب اختلافات کو سکھایا جانا ضروری ہے۔ اس عمل کی کامیابی کے لیے ارکان پارلیمنٹ کا اہم کردار ہے۔ ارکان پارلیمنٹ پاکستانی سماج میں مثبت انداز سے الزام بازی کے بغیر آداب اختلاف کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے تمام یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کی مشاورت کے بعد، کیونکہ میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ تعلیم کے ساتھ تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور تربیت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، ستارے، پوری کائنات کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لانا تھا، تو اس کتاب کا ہم نے صحیح استعمال بدقسمتی سے نہیں کیا۔ ہم نے اپنی الماریوں میں، اپنے گھروں میں قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں، اور جب کوئی فوتگی ہوتی ہے تو پھر ہم پڑھتے ہیں، اور وہ بھی معنی کے بغیر پڑھتے ہیں۔
جتنے لوگ ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کیا پڑھ رہے ہیں، جو قرآن پڑھا رہا ہے بچوں کو اس کو نہیں پتہ میں کیا پڑھا رہا ہوں، جو پڑھ رہا ہے اس کو نہیں پتہ۔ تو اسی لیے میں نے ایز اے چانسلر یہ فیصلہ کیا کہ ہر یونیورسٹی میں قرآن مجید جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھایا جانا ضروری ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس سے ایک تربیت جو ہے لوگوں میں پیدا ہوگی، اور اس سے ایک بہتری جو ہے وہ آئے گی۔ تو آخر میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹیوں کی انتظامیہ اور ایس ڈی او سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، تو یہ جو ہوتے ہیں نا SSDO، پھر بعد میں ان کا یاد رکھنا کہ یہ کیا ہے، یہ بھی ایک بڑا اپنا حافظہ چاہیے اس کے لیے بھی۔ تو اب میرا خیال ہے بزرگی میں حافظہ کمزور ہو رہا ہے۔ سوشل سسٹینیبل، اب ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، یہ کبھی MPO کو لے کے میرے پاس آتے ہیں، کبھی اور کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ میں آپ کی آرگنائزیشن جو ہے اس کو، اور ہماری جو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ہے ان کا بہت ہی مشکور ہوں کہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اینڈ آئی کین ایشور یو کہ میں ایز اے گورنر پنجاب میرا تعاون جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، اور مجھے بڑی آج خوشی ہوئی ہے جب میں نے ٹاپ ٹیبل کو دیکھا تو یہاں پر ماشاءاللہ خواتین کی تعداد جو ہے وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ تو کبھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر جاتے ہیں تو کبھی کبھی خواتین نمبر میں مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں، لیکن جب میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں اور وہاں کے کنووکیشن اٹینڈ کرتا ہوں، اور جب میں گولڈ میڈل اور سلور میڈل دینے شروع کرتا ہوں تو وہ تو 10 بچیوں کو دیتے ہیں تو 1 یا 2 بچے آتے ہیں۔ مطلب خواتین جو ہیں تعلیم کے میں مرد بچوں کے مقابلے میں مائلز اہیڈ ہیں، اور میں یہ بات اکثر یہ کہتا ہوں، اور یہ دیکھ لینا 10 سال بعد میری یہ پریڈکشن ہے کہ پوری دنیا میں خواتین کو کوٹا ہوتا ہے، پازیٹیو ڈسکرمنیشن ہوتی ہے کہ ان کو کیسے مردوں کے مقابلے میں لایا جائے، تو پاکستان دنیا کا واحد ملک ہوگا جس میں میرے خیال میں مردوں کے لیے ہمیں کوٹے رکھنے پڑیں گے، جو حالات میں یونیورسٹی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو آخر میں پھر آپ سب کا بہت ہی مشکور ہوں، اور ایک دوسرا میں آپ کا شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم کی پابندی کی ہے۔ تو اکثر میں ہوتا ہے کہ مجھے کہتے ہیں جی 1:30 پہ آنا ہے یا 2 بجے آنا ہے، تو جب میرا سٹاف فون کرتا ہے خدا کے لیے ابھی نہ آئے، ابھی ہمارے بندے پورے نہیں ہوئے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جو ٹائم والے، میرا ایک زندگی میں موٹو ہے، میں آپ کو بتا دوں، میں کہتا ہوں کہ جو وقت کی پابندی کر کے اگر 50 لوگ آئے ہیں تو ٹائم پہ ان کو ایڈریس کرنا 2 گھنٹے بعد 2000 لوگوں کو ایڈریس کرنے سے بہتر ہے۔ یہ میں نے فلسفہ ساری زندگی اپنا، تو میں اسی لیے جب میرے پروگرام برطانیہ میں بھی ہوتے تھے تو لوگ ٹائم پہ آتے تھے، میں کہتا تھا 10 بندے آئے ہیں، 20 آئے ہیں، ٹائم پہ تلاوت کرو، کام شروع کرو، اس لیے کہ جو وقت ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے، اور وقت کی پابندی جو ہے ہم سب کو کرنی چاہیے۔ تو میں آپ کو اس بات پہ بھی مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے وقت کی پابندی کی ہے، بہت بہت شکریہ، اور مجھے یقین ہے کہ میڈیا والے مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے میڈم میڈیا والے کو پلیز میڈیا والے، ہاں جی پہلے دیکھیں مجھے یہ بڑا افسوس ہے اگر یہ الزام ہے، میرا نہیں خیال کہ کسی نے یہ کہا ہو۔ جو لوگ میری ریپوٹیشن کو جانتے ہیں، میری وفاداری کو جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ابھی تک کسی کو پاکستان میں غدار نہیں کہا۔ آپ میری 30-40 سال کی سیاسی زندگی کو دیکھ لیں، اس لیے کہ میں کسی کو غدار کہنے پہ بلیو نہیں کرتا۔ ہمیں ہر کسی کو غدار نہیں کہنا چاہیے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب کسی شخص کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ تصویر نکال لیتا ہے، تو اس کی جو شخص نے یہ مقدمہ درج کرایا ہے اس کی تصویریں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے لیڈروں کے ساتھ بھی ہیں، وہ ساری تصویریں اس کی ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہیں، ان کی ساری تصویریں PTI کے لیڈروں کے ساتھ بھی ہیں،
تو میرے پاس ہزاروں لوگ آتے ہیں. دیکھیں دو آپشن ہے میرے پاس. ایک تو یہ ہے کہ میں جاؤں دفتر میں 4 لوگوں کو ملوں واپس آ جاؤں. دوسری آپشن یہ ہے کہ ہزاروں لوگ آئیں مجھے ملیں, ان میں اچھے بھی آئیں گے برے بھی آئیں گے, لیکن تصویر ساتھ ہونے کا مطلب جو ہے یہ نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بات کیٹیگوریکل کہتا ہوں کہ مجھے صرف ٹی وی پہ جا کے پتہ چلا کہ یہ مقدمہ درج ہوا ہے, اور اس کو نہ تو پرائم منسٹر عمران خان نے پسند کیا ہے, نہ میں نے پسند کیا ہے, نہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے پسند کیا ہے. ہم نے بالکل اس مقدمے سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں, اور میں بڑے وثوق کے ساتھ نہ صرف اپنے بہاف پہ, میں پی ٹی آئی کے بہاف پہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا اس مقدمے سے بالکل کوئی دخل نہیں ہے. ہم اس بات پہ چیلنج کرتے ہیں کہ اگر کوئی ثبوت لائے تو ہم اس کے لیے گناہ گار ہوں. کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پرائم منسٹر ہوں یا گورنر ہوں یا وزیر اعلیٰ ہوں, ان کو ٹی وی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ملک میں, آپ غداری کا مقدمہ اور سیڈیشن کا مقدمہ جو ہے وہ حکومت کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. دیکھیں میں انصاری صاحب, بات یہ ہے کہ کل کو آپ چلے جائیں کسی تھانے میں کہ میرے خلاف کیس کرنا ہے, تو مینوں فرشتے انت نہیں آن کے دسنا کہ لیاقت انصاری صاحب تھانے پہنچے. پلیز میں کہتا میری بات سنیں. ہم دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آپ کا اندر کوشچن ہے کہ وہ ایس ایچ او نے مقدمہ جو ہے کیوں درج کیا, اس کی تحقیق ہونی چاہیے. کس نے درج کرایا, کیوں کرایا, اس کے پیچھے محرکات کیا تھے. وی پریزنٹ اوور سیلف کہ ہمارا اس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے, اور ہم کسی پہ غداری کے نہ الزامات نہ کسی کے خلاف مقدمات, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اس مقدمے کی جو ٹائمنگ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن جماعتوں نے حکومت مخالف جو احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے, خاص طور پر گجرانوالہ کے جلسے کا انہوں نے اعلان کیا, اور یہ گجرانوالہ کے راستے میں جانے کے لیے شاہجہاں سے ہمیں گزر کے جانا ہے. رات کے 2:15 بجے اس مقدمے کا درج ہونا کن سوالات کو یہ جنم دے گا؟ دیکھیں جی, یہ سوالات تو ہر چیز جو جنم دیتی ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں ہر چیز جو ہے انوکھی ہے. سوشل میڈیا ہے, ہم لوگ جنہوں نے اپنی سیاست کو عبادت سمجھا, 40 سال پاکستان کی خدمت کی, پاکستان سے باہر رہ کے بھی پاکستان کا جھنڈا اٹھایا, پاکستان میں بھی اپنے خاندان کو اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج تک میں اگر چاہتا تو جس طریقے سے اللہ نے مجھے برطانیہ کا پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بننے کا شرف دیا تھا, تو پوری مسلم ورلڈ مجھ سے ملنے کی خواہش کرتی تھی. تمام جتنے بھی یہ پرنس ہیں, کنگز ہیں, ریکویسٹ کرتے تھے جب برطانیہ آتے تھے مجھے ملنا. لیکن میں نے اپنی سیاسی زندگی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ 1 روپے کا میں نے مفاد نہیں اٹھایا, بلکہ جب بھی کسی سے مانگا ہے پاکستان کے لیے. مجھ پہ لوگ الزام لگاتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بندے کو شرمندگی آتی ہے. کیا کریں, یہ سوشل میڈیا, یہ لوگ جو ہیں آؤٹ آف کنٹرول ہیں, اور اس کے لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ there has to be some kind of system جس میں جس کی چاہتا ہے جو چاہتا ہے عزت اچھال دیتا ہے. گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا عہدیدار ایک سیکنڈ, گورنر صاحب آپ کا عہدیدار ہے وہ بدر رشید, اس پر بھی مقدمات ہیں, وہ ہسٹری شیٹر ہے. کیا جب آپ کو عہدیدار آپ کسی کو پی ٹی آئی کا بناتے ہیں تو کیا اس کا کرمنل ریکارڈ, کیا اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں چاہیے؟ پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ عہدے بانٹنے سے میرا کوئی تعلق نہیں. مجھے تو ابھی پتہ چلا ہے کہ کوئی عہدیدار ہے, لیکن کئی میں آج پڑھ رہا تھا کہیں کہ وہ جی ہمارا پی ٹی آئی کا اس نے چیئرمین کا الیکشن لڑا ہے. جب میں نے چیک کیا وہاں سے, انہوں نے کہا بالکل انہوں نے پی ٹی آئی کے بہاف پہ کوئی الیکشن نہیں لڑا. تو وہ یہ لوگ جو ہیں کبھی اپنے نون کے قریب ہوتے ہیں, کبھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, کبھی کسی اور کے ساتھ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک انڈیویجول کا فیل ہے تو اس فیل کو انڈیویجول کا فیل کہنا چاہیے, دوسروں کو اس پہ ملائن نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں جی, میں تو اس ایف آئی آر کے درج کرنے کے بھی خلاف ہوں. میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی پہ غداری کا کوئی کسی قسم کا, بالکل میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایف آئی آر درج نہیں ہونی چاہیے. اسے کلیئر میسج دے سکتا ہوں میں. دیکھیں جی, میں تو اپنی صفائی, دیکھیں میں کسی کی صفائی نہیں دے سکتا. میں تو اپنے بہاف پہ کہتا ہوں
میں اپنے بہاف پہ کہتا ہوں کہ میرے بالکل نالج میں نہیں تھا اور اس کو ہم کنڈون نہیں کرتے، اس کو ہم کنڈون نہیں کرتے، اور میری جماعت نے بھی اس کو کنڈون نہیں کیا۔ مولانا صاحب آپ بھی نہیں مان رہے، آپ کی جماعت بھی نہیں مان رہی، عمران خان صاحب بھی نہیں مان رہے، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اس ملک کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس پی کے حکومت کے خلاف ہے؟ دیکھیں میں اس بارے میں دیکھیں آپ، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اداروں کے بارے میں کوئی ایسی بات جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ شہباز شریف نے کل کہا، آج یار ایک ٹاپک ہے، شہباز شریف نے گل ہے جتنا پاکستان کا سارا ایک مسئلہ رہ گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ شہباز شریف نے کل یہ کہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ نیب حراست میں تنگ کر رہے عمران خان اور شہزاد اکبر کی اماں پہ، اور اگر میری کمر درد بڑھتی ہے تو اس کا جو ہے قانونی کارروائی میں عمران خان اور شہزاد اکبر پہ کروں گا، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، نہ یہ حکومت کے نیچے ہے، حکومت اور ہے، نیب اور ہے، اور نیب کے لوگ جو ہیں ہمارے لوگوں کو بھی پکڑ رہے ہیں، دوسروں کو بھی پکڑ رہے ہیں، لیکن اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ نیب کے قانون میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے تو پارلیمنٹ جو ہے وہ بہترین فورم ہے۔ تھینک یو۔